اسلام جو جس چیز پہ بلیو کرتا ہے نا، ایک منٹ بیٹا، میں وہ کیا کرتا ہے، اسلام دو چیزوں کا نام ہے اور اسی کو اسلام کامیابی کہتا ہے. نمبر ایک، اللہ سے اپنا ریلیشن مضبوط اور اللہ کی مخلوق سے اپنا ریلیشن مضبوط بنایا جائے. گورے کے ہاں ریلیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ انڈیویجولزم کے قائل ہیں وہ لوگ. ہر آدمی انڈیپینڈنٹ، ہر آدمی کیا ہے، انڈیپینڈنٹ. ان کے ہاں پڑوسیوں کے حقوق نہیں ہوتے، ان کے ہاں ماں باپ کے حقوق نہیں ہوتے. ان کے ہاں دو قسم کے حقوق ہیں، تین قسم کے: جانوروں کے حقوق، ویمن رائٹس، ہیومن رائٹس. انسانوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، اور بولو جانوروں کے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اچھا، اب ان سے پوچھو عورتوں کے حقوق، ماشاءاللہ کیا حقوق ہیں جی خواتین کے؟ خواتین کے حقوق یہ ہیں کہ آپ تمیز سے بات کریں ان سے، اس کی مرضی کے بغیر ٹچ نہ کریں اس کو، کرنٹ لگے گا آپ کو بہت زور سے. اور کیا حقوق ہیں؟ وہ جاب کرنا چاہتی ہے تو روکیں نہیں اس کو. اور کیا حقوق ہیں؟ بس ختم. ٹوٹل حقوق کیا ہو گئے؟ بولتے کیوں نہیں؟ ختم. ٹوٹل یہی حقوق ہیں. اور اس سے ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں یار، خواتین کے حقوق تو ویسٹرن کلچر میں ہے یار، کوئی چھیڑ نہیں سکتا کسی خاتون کو، کوئی چھیڑ نہیں سکتا. کسی مرد نے ذرا سا ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا فوراً پولیس بلاتی ہے اور پولیس اٹھا کے اس آدمی کو اندر. کیا رائٹس ہیں یار، واٹ آر رائٹس. جب کسی نے کسی کے رائٹ چھیننے ہوتے ہیں نا تو مبہم اور مجمل حقوق بیان کیے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم کہیں ہماری اسٹیٹ پاکستان ہے، پاکستان کے کیا حقوق ہیں، اور میں کہوں حقوق یہ ہیں کہ آپ پاکستان کو برا بلا نہ کہیں، تو یہ کوئی حقوق ہوئے؟ نہیں بھائی، حقوق کی ڈیفینیشن ہے. ملک میں اگر جنگ مسلط ہو تو ہم نے کنٹری کا ساتھ دینا ہے، اپنی جان کی پرواہ بولو نہیں کر. جب ڈیٹیل میں جائیں گے نا ایک ایک چیز، اس کو کہتے ہیں حقوق. کوئی اسٹیٹ کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، تبھی میں آج نوجوانوں سے کہتا ہوں یہ جو سوشل میڈیا پہ، میں کوئی فوج کا بوٹ پالیشیا نہیں ہوں، جب بھی کوئی پازیٹیو بات کرتا ہے نا لوگ پٹھو کہنا شروع کر دیتے ہیں، حکومتی پٹھو. ہمیں ملک سے محبت ہے، ہمیں نہ اسٹیبلشمنٹ سے نہ کسی سیاستدان سے. ہمیں سب سے پہلے کس کو بچانا ہے؟ کنٹری کو. آپ کے پاس کوئی اگر آلٹرنیٹ آرمی موجود ہے تو آپ اس کو گندا کرتے رہیں. آپ بولیں ہمارے پاس ایک اسپیئر میں ایک اور آرمی رکھی ہوئی ہے. اگر انڈیا سے بچانے کے لیے، دہشت گردوں سے بچانے کے لیے آپ کے پاس اس آرمی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تو بھائی یہی ہمارا باپ ہے. پھر سمجھ رہے ہو؟ ہم لڑیں گے، اپنے مسئلے اپنے گھر میں بیٹھ کے حل کریں گے. انڈیا کو خوش ہم، ابھی سوشل میڈیا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ابھی جو کچھ پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ انڈیا اور را کر رہی ہے، وہ اسرائیل کر رہا ہے. ہم اس کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. ہم آپس میں بیٹھ کے جو مرضی کریں وہ ٹھیک ہے، لیکن غیروں کو خوش نہ ہونے دو. اس میں پاکستان اگر ٹوٹ جاتا ہے، یہ برباد ہو جاتا ہے، تو یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، یہ اسرائیل کی گود میں جا کے گرے گا. اسرائیل نے عراق کو کھڈے لائن لگا دیا ہے، شام کو کھڈے لائن لگا دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب کس کا نمبر ہے؟ پاکستان کا ہے. اور ہم خود اپنے ملک کے خلاف بھائی شخصیتوں سے محبت کرو، نفرت بھی کرو، محبت بھی کرو، اعتدال سے. اسٹیٹ پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پہلے ملک ہے ہمارا، پاکستان ہے سب سے پہلے. لوگ کہتے ہیں نہیں جب سب سے پہلے اسلام ہے تو پاکستان ہوگا تو اسلام ہوگا. میرے بھائی اسلام ہی ہمیں یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ کو بچانا سب سے پہلی ذمہ داری ہے. خیر میں کدھر سیاست کی طرف چلا گیا، جو بات کو جلدی سمیٹتا ہوں. تو اسلام ہاں گورا حقوق بیان کرتا ہے، ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس. بس ویمن رائٹس کیا ہیں؟ تھینک یو سے بات شروع کرو، تھینک یو پہ ختم. اس کے علاوہ کوئی رائٹس نہیں ہے. گوروں سے پوچھو اگر آپ کا بھائی معذور ہے تو اس کے کیا رائٹس ہیں؟ کہ اس کا رائٹس یہ کہ گورنمنٹ کو فون کرو میرے بھائی کے لیے کچھ سنبھالے، کوئی بندہ بھیجے اس کو پالنے کے لیے. آپ کے ماں باپ اگر بوڑھے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ گورا کہتا ہے ماں باپ اگر بوڑھے ہیں تو اولڈ ہاؤس والوں کو فون کرو، اس کو سنبھالو بھائی، یہ ریاست کی رسپانسبلٹی ہے. میرے ابا کو سنبھالنا کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ ریاست. ابے تو حقوق کہاں گئے یار؟ یہ حقوق ہیں کہ پولیس کو ٹائم پہ فون کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اسلام ریلیشن پہ بلیو کرتا ہے تو اسلام کہتے ہیں نا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ عورت کے حقوق کی جب کوئی بات کرے نا تو اس سے پوچھا کرو کہ عورت کی تو بہت ساری قسمیں ہیں. ایک انٹی کے بھی وہی حقوق ہیں اور بیوی کے بھی وہی حقوق ہیں، تو بیوی اور انٹی میں فرق کیا ہو گیا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اماں کے بھی وہی حقوق ہیں جو عام انٹیوں کے ہیں، تو اماں میں اور انٹیوں میں فرق ہوا؟ بولو نا. اس لیے اسلام ایک ایک کی ڈیٹیل بتاتا ہے. اسلام کہتا ہے عورت اگر ماں کی شکل میں ہے تو اس کے حقوق یہ ہیں،
اپنی دولت اور اپنا مال جب خرچ کرنا ہے تو اس کا سب سے پہلا حق کس کا ہے تمہاری دولت پہ؟ ماں اور باپ کا. اگر وہ بھوکے سو رہے ہیں یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ تمہاری. انہیں کوئی بیماری ہوتی ہے, بوڑھے ہوتے ہیں, تو ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر اللہ کی لعنت جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور خدمت کر کے اللہ سے گناہ نہیں معاف کروائے. اس نے اتنا بہترین جنت کا آپشن اس نے مس کر دیا. یعنی بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جت جاتا ان کی خدمت میں, اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو کچھ جو اس سے ماضی میں کوتاہی ہوئی اللہ مٹی پھیر دیتا, اس پانی پھیر دیتا. اتنا بہترین آپشن اس کمبخت نے ضائع کر دیا. اور گورا کیا کر رہے ہیں, ان کو اٹھا کے اولڈ ہاؤس, گورنمنٹ پالے گی. خود ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں میں وہاں پہنچا دو. تو رائٹس اور ریلیشن میں فرق ہوتا ہے میرے بھائی. جب آپ بوڑھے ماں باپ کی گھر میں خدمت کرتے ہو تو رائٹس بھی دیتے ہو, اور اس سے ماں باپ سے آپ کا ریلیشن بھی, بولتے کیوں نہیں, مضبوط ہوتا ہے. پھر اسلام نے کہا کہ اولاد کی صورت میں بھی حقوق ہیں. اب وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مسلمان لوگ بیٹی کو آدھی وراثت دیتے ہیں, بیٹے کو دگنی. ان کے ہاں مرد اور عورت میں فرق ہے, خود 1 روپے بھی نہیں دیتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خود بیٹیوں کی وراثت میں 1 روپے بھی آپ کی مرضی پر ہے کہ آپ گورنمنٹ کو دینا چاہیں گورنمنٹ کو دے دیں, کتے کو دینا چاہیں کتے کو دے دیں, بیٹی کو دینا چاہیں بیٹی کو دے دیں, بیٹے کو دینا چاہیں بیٹے کو دے دیں. اللہ نے کہا یہ تمہاری چاہت پہ نہیں ہے, تمہاری اولاد کا تمہاری وراثت میں حصہ ہے, تم ان کو اس وراثت سے محروم نہیں کر سکتے. پھر ہم اللہ میاں سے پوچھتے ہیں اللہ اگر ہم نے 3 کروڑ چھوڑے, 2 کروڑ بیٹے کو مل رہا ہے, 1 کروڑ بیٹی کو مل رہا ہے, یہ تو ویمن رائٹس نہ ہوئے, بیٹی کا تو نے آدھا رکھ دیا. تو اللہ جواب میں کیا کہے گا, بھائی جب بیٹے کی شادی ہوگی تو خرچہ کس کے ذمے ہوگا؟ کسی کی بیٹی کا خرچہ کس کے ذمے ہوگا؟ اس کے شوہر کے ذمے. ولیمے کا خرچہ, مہر کا خرچہ, ساری زندگی نان نفقے کا خرچہ, اس کی جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کمبختوں کا خرچہ. استغفر اللہ. یعنی جو لوگ پریشان ہوتے ہیں نا, آپ کا بیان سن کے ہم بچے پیدا کرتے ہیں خرچہ بڑھ گیا ہے, تو میں ان کی زبان میں کہہ رہا ہوں, کمبخت ہوتے نہیں ہیں, تو ان کمبختوں کا خرچہ باپ کے ذمے. اولاد کا خرچہ اللہ نے ماں کے ذمے 1 روپے بھی نہیں ڈالا, چاہے ارب پتی ہو, بیوی ارب پتی ہو, اس کا سارا نان نفقہ اس کے شوہر کے ذمے, چاہے وہ رکشہ چلاتا ہو. اس کو کہتے ہیں حقوق, اس کو کیا کہتے ہیں, رائٹس. تو 2 کروڑ اللہ نے اس کو دیے اور خرچہ 8 کروڑ کا ڈال دیا. بیٹی کو 1 کروڑ دیے, خرچہ 1 روپے کا بھی نہیں ڈالا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے منہ کے فائر الگ چیز ہوتی ہے, انگریز منہ کے فائر کرتا ہے, ویمن رائٹس ویمن رائٹس, عورتوں کے حقوق عورتوں کے. ابے بھائی عورت کے کیا حق دے رہا ہے تو؟ اپنے خرچے پہ جو اپنی بیوی کو چائے نہ پلائے. اور مسلمان کو دیکھو, اللہ نے کہا کہ عورت میں پھر ماں کا سب سے پہلے اس کا حق باپ سے اخلاق میں 3 گنا زیادہ. دیکھو اطاعت میں باپ کا حق زیادہ ہے, یہ خوب سمجھ لو. اخلاق میں ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ. لیکن اطاعت میں جب آرڈر ہوگا تو اس میں شریعت نے باپ کو ماں پہ مقدم کیا, کیونکہ آپ کی ماں کو پرمیشن نہیں دی ہے کہ وہ آپ کی مرضی کے خلاف آپ کے بچوں کو لے کے چلے, کیونکہ سربراہ اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ بولو, باپ کو. یہ باپ کو رائٹ دیا, بھائی اطاعت تمہاری ہوگی, گھر کے سربراہ کون ہو؟ تم ہو. تو یہ باپ کو بھی رائٹ دیا اسلام نے. انگریزوں کے یہاں باپ بھی بیچارہ کیا ہوتا ہے, وہ غفار بھائی ہوتے ہیں, وہ فادر نہیں ہوتے, وہ غفار صاحب ہوتے ہیں. باپ کہتا ہے میں مجھ میں اور جمشید میں کوئی فرق بولو ہے ہی. انگریزوں کے آگے بھی جو بھی جمشید صاحب ہوتے ہیں نا, تو بچے کا فادر میں اور جمشید صاحب میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. جمی, اچھا جمشید کو وہاں پیار سے جمی کہتے ہیں. خیر, تو اسلام نے بولا بھائی ہیومن رائٹس میں اگر مردوں کے حقوق کی بات ہے تو تمہارا باپ ہے یا تمہارا بھائی ہے. پھر بہنوں کے حقوق ہیں. نبی نے فرمایا جس نے 3 بہنوں کی کفالت کی تو اس کے لیے میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں. 3 بہنوں کی کفالت. صحابی نے عرض کیا 2 کی, اگر آپ فرمایا 2 کی بھی. تو بہن کی رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ بھائی کے ذمے ہے, بھائی کے ذمے ہے. تو شادی کر کے بالکل بھول جاتے ہیں اس کے ساتھ سسرال میں کیا ہو رہا ہے. نہیں بھائی, آپ کی ذمہ داری ہے. تبھی تو سالہ کا لفظ ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے. انگریزوں میں سالے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. سالے ہمارے یہاں ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اس
میں اپنی بیوی کو تنگ کروں گا تو یہ تو کچھ نہیں کر سکتی, لیکن اس کے پیچھے بھائی بہت ہیں. اس کو نام ہی اتنا, ہاں ابے سالے بولتے ہیں اس کو پتا ہے کہ یہ فل ٹینشن ہے میرے لیے. تو خیر انگریزوں کے ہاں پڑوسن میں اور بیوی میں کوئی فرق نہیں رہا, کوئی رائٹ نہیں ہے. اس سے بھی اچھے اخلاق سے بات کرنے, بیوی سے بھی. اسلام نے کہا نہیں بھائی, آپ کی اگر کوئی نامحرم ہے تو آپ نے اس سے فری نہیں ہونا. آپ نے ضرورت کی بات کرنا ایک الگ بات ہے, فری ہونے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. فری آپ صرف اپنی بیگم سے ہو سکتے ہیں. تو اس میں بیوی کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کتنی خواتین کہتی ہیں ہمارے میاں ہم سے تمیز سے بات نہیں کرتے, جیسے ہی کسی لڑکی کا آنٹی کا فون آتا ہے ہی ایسے ہو جاتا ہے جیسے ان کا بلڈ پریشر سارا ایک دم نارمل ہو گیا. انگریز پہ یہ پابندی نہیں ہے, ہم پہ اللہ نے کیا لگائی ہے؟ پابندی. محبت کا اظہار بیوی سے کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. امی عائشہ برتن میں جس جگہ منہ لگا کے پانی پیتی, ہمارے نبی برتن کو گھما کے اسی جگہ اپنے ہونٹ مبارک رکھتے تھے. یہ کسی غیر عورت کے ساتھ آپ کو اتنا فری ہونے کی اجازت بولو نہیں ہے. کیوں؟ جو آپ کی ہے اس کا حق ادا ہوتا کہ آپ کی محبتیں اس کے لیے خاص ہو جائیں. آج نہیں ہے. کتنی خواتین پریشان ہیں کہ میرا میاں ایسے, میرا میاں ویسے. ایک خاتون کا فون آیا, کہنے لگیں کہ میرا میاں جو ہے اتنی عورتوں میں دلچسپی لیتا ہے, میں تنگ آ گئی ہوں. میں نے کہا آپ کے میاں کا جب کوئی دیندار آدمی کا رشتہ آیا ہوگا تو آپ نے بولا ہوگا فنڈامنٹلسٹ اور بنیاد پرست, یہ تو نماز روزے میں لگائے گا, پردہ کرائے گا, مجھے نہیں چاہیے ایسا رشتہ, مجھے ماڈرن چاہیے جو مجھ پہ پابندیاں نہ لگائے, مجھے لے کے گھومے, یعنی بے پردگی کے ساتھ. کہتی ہیں جی, وہ صحیح خاتون تھی, اس نے بولا جی ایسا ہی ہے. میں نے کہا لائف کو انجوائے کریں, ماڈرن تو ایسے ہی ہوتے ہیں. ماڈرن لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ تو اسی طرح ہی ہوتے ہیں. تو ان کو کیا بھائی اللہ کا خوف ہی نہیں ہے. تو اسلام ریلیشن پہ بلیو کرتا ہے بھائی, اللہ سے بھی ریلیشن مضبوط کرو, نماز کے ذریعے, زکوٰۃ کے ذریعے,